نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب امور تتعلق بالزکوٰۃ۔ یہ ابواب الزکوٰۃ کا 5واں باب ہے اور آخری باب۔ اس میں زکوٰۃ سے متعلق چند بنیادی اساسی امور بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے شاہ صاحب چند بنیادی 3 کے قریب امور بنیادی ہیں جو بیان کر رہے ہیں، اور اس سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی تشریح فرما رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے، ایک زکوٰۃ دینے والا ہے، اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں دونوں طرف سے ہونے والے مکر و فریب کی شکلیں ہیں۔ ان تینوں امور سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں فریقوں کو ہدایات دی ہیں۔ فریق تو 2 ہی ہیں، لیکن ان دونوں فریقوں کے درمیان جو تعلقات اور اس حوالے سے جو پہلو سامنے آ سکتے تھے ممکنہ طور پر، ان کی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، اور اس سے متعلق جو ہدایات آپ نے جاری فرمائی ہیں ان کی وضاحت کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ثم مست الحاجۃ الی وصیۃ الناس ان یؤدوا الصدقہ الی المصدق بسخاوۃ نفسہ۔ پھر سب سے پہلی ضرورت یہ بھی ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ لوگوں کو یہ وصیت کی جائے، یہ حکم دیا جائے کہ وہ زکوٰۃ سرکاری اہلکار کو ادا کریں بسخاوت نفس، دل کی سخاوت سے، تنگ دلی سے، اس کو مجبوری سمجھ کر ادا نہ کریں، بلکہ خوشی خوشی، دل کی خوشی سے، سخاوت نفس سے ادا ہونا چاہیے۔ پیچھے شروع کے باب میں شاہ صاحب نے ایک بنیادی اساسی اصول بیان فرمایا تھا کہ زکوٰۃ کا ایک سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ تہذیب نفس سے متعلق ہے، اور نفس مہذب تبھی ہوگا کہ جب وہ خوشی سے اور سخاوت کے جذبے سے چیز کو دے، کہ انسانی خدمت ہے، غریب کے لیے ضرورت پوری کرنی ہے، اجتماعی تقاضے پورے کرنے ہیں، اس لیے میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اس کو کوئی سرکاری حکم سمجھ کر مجبوری کا معاملہ نہ سمجھے، کیونکہ نفس مہذب نہیں ہوتا، بلکہ نفس پر مزید تہذیب کے بجائے بخل کی ایک نئی نوعیت سامنے آتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے کہ اذا اتاکم المصدق فلیصدر عنکم وہو عنکم راض۔ جب تمہارے پاس سرکاری اہلکار زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے، مصدق، تو فلیصدر عنکم، تو تمہارے پاس سے وہ ایسی حالت میں واپس جائے کہ وہ تم سے راضی ہو، وہو عنکم راض، تمہارے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ راضی ہونے والا ہو، خوشی خوشی جائے سرکاری اہلکار۔ وذالک، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لتتحقق المصلحہ الراجعہ الی النفس، تہذیب نفس سے متعلق جو مصلحت ہے وہ پوری طریقے سے سامنے آئے کہ آدمی نے اپنے دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ہی وہ دراصل بخل کی کمینگی کو دل سے دور کرے گا، اور دل کی اگر بخل کی کمینگی دور نہیں ہوتی تو بس ایک ظاہری فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس سے جو مقصد ہے تہذیب نفس والا وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور اس میں اس بات کا ارادہ بھی آپ نے فرمایا کہ اراد ان یسد باب اعتذارہم فی المنع بالجور، تو اس کے نتیجے میں ایک اور بات بھی ہوگی کہ اگر صدقہ وصول کرنے والا سرکاری اہلکار اگر وہ خوشی خوشی نہیں گیا تو اس سلسلے میں
لوگ کہیں گے کیونکہ جب آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے آئندہ چل کر آپ لوگ انکار کر دیں اور اس کو دینے کو ظلم سمجھیں کہ جو ظلم کی وجہ سے یعنی وہ جو مصدق آیا اس نے سختی کی، سرکاری دباؤ ڈالا، تو آئندہ آپ کہیں گے کہ دیکھو جی اس نے تو سختی سے زبردستی سے مجھے لیا ہے، آئندہ میں معذرت کرتا ہوں کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں۔ تو اس دروازے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس دروازے کو بند کرنے کے لیے ایک اور مزید جملہ ارشاد فرمایا، وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ۔ بالفرض سرکاری اہلکار نے تم سے عدل و انصاف سے کام لیا تو اس کا فائدہ اس زکوٰۃ وصول کرنے والے کے دل کو ہوگا، اس کی بھی تہذیب نفس ہوگی، کیونکہ وہ بھی ایک اجتماعی کام کے لیے آیا ہے کہ جو عام لوگوں کی خدمت کی ضروریات ہیں اس نے اپنی خدمت پیش کی ہے، تو اگر وہ عدل و انصاف سے وصول کرے گا، کیونکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ راضی ہو جائے آپ سے، تو اگر وہ عدل و انصاف سے اس نے کیا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ لیکن بالفرض اگر تمہارے خیال میں یہ ظلم ہے بھی تو اگر وہ ظلم کریں گے تو اس ظلم کی سزا بھی اسی کو ملے گی، فعلیہم، اسی سرکاری اہلکار کو ملے گی، لیکن آپ کی طرف سے وہ آدمی جو آپ سے وصول کرنے آیا ہے وہ خوش ہو کر جانا چاہیے۔ اب ایک اور حدیث ہے، یہاں شاہ صاحب نے اس حدیث اور اس حدیث کے درمیان ظاہری طور پر تعارض ہے، دوسری حدیث کو جو سامنے رکھ کر شاہ صاحب نے اس طرح اختلاف کو حل کیا۔ ایک دوسرا ٹکڑا حدیث کا آتا ہے کہ فمن سئل فوقہا فلا یعطی، اگر سرکاری اہلکار سرکاری زکوٰۃ جو بنتی تھی اس سے زائد کا مطالبہ کرے تو تم کبھی نہ ادا کرو، تو اس سے زیادہ زکوٰۃ مت اٹھائے۔ اب ایک طرف یہ حدیث ہے اور پہلی حدیث یہ کہ مصدق صاحب خوش جانا چاہیے، تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو مصدق ہے صدقہ اکٹھا کرنے والا وہ کیا ہے، اگرچہ ظلم بھی کرے تب بھی راضی جائے، اور یہاں اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ زائد کا مطالبہ کرے تو اسے ہرگز زائد نہیں دینا۔ تو شاہ صاحب نے کہا لا اختلاف بین ھذا الحدیث، اس حدیث میں اور یہ جو اگلا جملہ ہے کہ فمن سئل فوقہا فلا یعطی، ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ اذا الجور نوعان، ظلم کی دو قسم ہیں، نوع اظہر النص حکمہ، ایک ظلم کی قسم جو ظلم کامل کہلاتا ہے، اس کے بارے میں تو اس نص نے کہہ دیا کہ اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرے، اور اس میں فرمایا کہ فلا یعطی، اس کو بالکل ادا مت کرے۔ ظلم کی ایک قسم وہ ہے جس میں اجتہاد کو گنجائش، وللظنون تعارض، اور گمانات میں اختلاف ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، تو اسی سلسلے میں پہلی والی حدیث میں فرمایا کہ راضی ہو کر جانا۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا 40 بکریوں پر ایک بکری آتی ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا 40 پر ایک بکری کے بجائے 2 بکریاں مانگتا ہے، تو یہ ایسا ظلم ہے جو بالکل غلط ہے قطعی طور پر، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک بکری تو بیت المال میں جمع کرائے اور ایک بکری خود ہڑپ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ظلم کی قسم بڑی واضح اور دو ٹوک ہے، کیونکہ یہ طے شدہ نصاب کی خلاف ورزی ہے۔ اگر اس طرح کا مطالبہ کرے تو اس کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ جو اس سے اوپر کا سوال کرے اس کو ادا نہیں کرنا۔ اور ایک ہے کہ بکری ایک ہی ہے لیکن کون سی ہونی چاہیے، اس کا اختلاف، وہ چھانٹی کرتا ہے بہت اچھی اور عمدہ بکری، اور دینے والا جو ہے وہ مریل سی دینا چاہتا ہے،
یا اس کے خیال کے مطابق بہت اچھی ہے، لیکن زکوٰۃ وصول کرنے والے کے خیال کے مطابق کیا ہے، یہ مناسب ہے یا درمیانے درجے کی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا مصدق کو کہ اتقوا کرائم اموالہم، لوگوں بچو، لوگوں کا جو اچھا اور عمدہ مال ہے اس کو مت لیا کرو، یعنی بہت عمدہ بکری بھی نہیں لینی چاہیے، یہ ہدایات دی گئی۔ تو درمیانی لو، نہ بالکل ہی مریل کے سرکار کا نقصان ہو یا پبلک کا نقصان ہو، عدل اور اعتدال کے ساتھ۔ اب اس عدل کی جو معیار ہے بکری کے سلسلے میں، دینے والے اور لینے والے کے درمیان خیالات کا اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایک اجتہادی مسئلہ ہے، یہ کوئی باقاعدہ کوئی تول بول تو ہے نہیں۔ تو ایسے معاملات کے اندر حضور نے فرمایا کہ وہ تم سے راضی جائے، کیونکہ بہرحال وہ مال بیت المال میں جا رہا ہے اور وہاں سے یتیموں اور مسکینوں کے پر خرچ ہو رہا ہے، تو اگر یعنی کچھ تھوڑا سا زیادہ بھی چلا گیا تو کیا مسئلہ؟ تہذیب نفس تبھی ہوگی کہ جب وہ تم سے خوش جائے۔ ہاں اگر وہ ڈبل ایسا واضح ظلم کرتا ہے تو پھر اس کو ادا نہ کیا جائے۔ تو یہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دونوں حدیثوں میں تو بظاہر اختلاف نہیں ہے، دونوں کی الگ الگ نوعیت اور پہلو سے بات کی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ لوگوں کو وصیت کی کہ آپ لوگوں کے پاس اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے تو وہ خوش ہو کر جانا چاہیے۔ دوسری ہدایت اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ مصدق زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، زکوٰۃ وصول کرنے والا جو ہے اس کو وصیت کی جائے کہ اللہ یتعدی فی اخذ الصدقہ، کہ صدقہ کے وصول کرنے میں کوئی زیادتی نہ کرے، اور فرمایا کہ وَأَن يَتَّقِ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے مالوں میں جو اچھے اور عمدہ مال ہیں ان سے پرہیز کیا، اور اس کو یہ ہدایت بھی دی دوسری کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے، غلول نہ کرے۔ زکوٰۃ اکٹھی ہوئی اور اس میں سے کچھ چوری سے کچھ مال نکال لیا حساب کتاب میں، تاکہ انصاف برقرار رہے اور جو مقاصد ہیں زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے کے، وصول کرنے کے، وہ پورے ہوں۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک احتیاط کی کہ اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا کسی بھی صورت میں زائد مال لے کر آیا ہے تو بیت المال میں جمع کرا دیا، جیسا کہ ایک صحابی ایک صدقہ وصول کرنے والا تھا، ابن لطبیہ اس کا نام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، واپس آیا اور جو زکوٰۃ سرکاری طور پر اکٹھی ہوئی تھی وہ بیت المال میں جمع کرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب کتاب دیا، اور کچھ پیسے فالتو بچ گئے حساب میں، تو وہ جیب میں اس نے ڈالے اور واپس جانے لگا۔ تھوڑے سے فاصلے پر گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ واپس لیا، پوچھا یہ پیسے کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ پیسے تو وہ ہیں جو لوگوں نے مجھے ہدیہ گفٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو وہاں تجھے کوئی ہدیہ دینے آتا؟ تو میرا نمائندہ، حکومت کا نمائندہ، سرکاری حیثیت میں تم گئے تھے، سرکار اور حکومت کی حیثیت سے جو پیسے ملے ہیں وہ تمہارا ہدیہ کیسے ہوا؟ ہدیہ تو وہ ہوتا ہے کہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور وہاں تیری کوئی تو بھی کسی کو دیتا ہو اور کسی نے تمہیں ہدیہ دیا ہو۔ یہ جو تمہیں پیسے ملے ہیں یہ تو مصدق کی حیثیت سے ملے ہیں، اس لیے یہ پیسے نکالو۔ وہ پیسے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ بظاہر یہ غلول نہیں تھا، لیکن غلول کی مشابہت رکھتا تھا، اس مال میں سے اس نے خیانت کی، تو یہ وصیت اس کے لیے بھی کی ہے۔ اور اس لیے کہ وسر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب بھی بڑا واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ،
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یأخذ احد منہ شیئا الا جاء به یوم القیامہ یحملہ علی رقبتہ، تم میں سے کوئی آدمی جو مال غنیمت میں سے یا سرکاری مال میں سے خیانت کرتا ہے، حلول کرتا ہے، قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پر وہ چیز سوار ہوگی، یحملہ علی رقبتہ، بالفرض صدقے کے اونٹوں میں سے کوئی اونٹ چرا لیا، حضور نے فرمایا ان کان بعیرا لہ رغاء، وہ اونٹ اس کی کندھے پہ بیٹھا ہوگا اور زور زور سے دل دلا رہا ہوگا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے کیا امانت میں خیانت کر کے حاصل کی، تو پورے حشر والوں کو بتائے گا کہ یہ چور ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ اگر اس نے بکری چرائی تو وہ بکری جو ہے وہ بھی شور مچائے گی، کوئی بھیڑ ہے، کوئی اور اس طرح جانور ہے۔ یتضح من مراجعۃ ما بینا فی مانع الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کو روکنے والے کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، پیچھے ابواب زکوٰۃ میں بیان فرمایا تھا کہ زکوٰۃ لوگ اگر اس طرح بددیانتی سرکاری اہلکار کرنے لگ جائیں تو لوگ جو ہیں زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، کہیں گے بھی مستحق تک تو پہنچتی نہیں ہے تو ہم از خود کیوں نہ ادا کریں، سرکاری اہلکار کو دینے سے باز رہیں گے۔ دو چیزوں کی ضرورت پیش آئی اور دونوں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات دی۔ ایسے ہی تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کا جو مکر و فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہے، اس دھوکے کا دروازہ بھی بند کیا جائے۔ فراڈ بازی جو ہے مالدار لوگ کرتے ہیں، اس سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے جو امام بخاری وغیرہ مختلف روایات کتابوں میں موجود ہے، امام بخاری کی روایت کے الفاظ یہاں پر بیان کیے ہیں کہ لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جو متفرق ہو ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا اور جو اکٹھی ہو اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً 40 بکریاں ایک آدمی کی ہیں تو 40 سے اوپر کیا ہے زکوٰۃ ایک بکری دینا ضروری ہے، تو اب اس نے ہیلا کیا کہ 20 بکریاں جو ہے نا اپنی بیگم کے نام کر دی یا کسی اور کو بظاہر کر دی جس پر پہلے سے کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، تو یہ جمع شدہ ریوڑ جو 40 کا تھا اس پر ایک بکری لازم آ رہی تھی تو وہ 20-20 میں اس نے تقسیم کر دی تاکہ زکوٰۃ سے دونوں بچ جائیں، یا اپنے بیٹے کے نام کر دیا یا کسی اور کو کر دیا تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے۔ یا اسی طریقے سے 40 بکریوں پر ایک بکری لازمی تھی اور دوسرے آدمی کے پاس بھی 40 بکریاں تھیں، اس پر بھی ایک بکری لازم تھی، اور جو نصاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے وہ یہ کہ 40 سے لے کر 120 تک صرف ایک بکری واجب ہوتی ہے۔ تو اب 2 آدمی ریوڑ اکٹھا کر لیں اور 80 بکریاں بنا لیں تو 80 بکریوں پر بھی ایک ہی بکری آتی ہے تو ایک بکری بچا لیں دونوں، تو یہ جو کام ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ مکر و فریب کی بات ہے، کیونکہ یہ صدقے سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح کیا ہے اور اس پر فقہی مکاتب کیا ہے یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، لیکن شاہ صاحب نے یہاں مالداروں کی جو فراڈ بازی ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے تو اس کو بھی پیش نظر رکھا، اور اس سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چور دروازے بند کیے زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ انہی تینوں امور سے متعلق کچھ اور روایات ہیں، ان روایات کی تشریح یہاں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ
خیر لہ من ان یتصدق بمئۃ عند موتہ، کوئی آدمی اپنی عام نارمل زندگی میں 1 درہم 1 روپیہ صدقہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ موت کے وقت 100 روپے خرچ کرے، کیونکہ اب اسے نظر آ رہا ہے کہ موت تو آنی ہے، میرے تو استعمال میں ہے نہیں، تو اب وہ 100 کا 100 خرچ کر رہا ہے، تو اس وقت تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہاں کا 100 خرچ کیا ہوا، اور عام نارمل زندگی میں جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت کا 1 روپیہ دیا ہوا، یہ 1 روپیہ بہتر ہے اس 100 سے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مثلہ کمثل الذی یہدی اذا شبع، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ہدیہ لوگوں کو اس وقت دیتا ہے جب اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو، بھوک سے دوسرا مر رہا ہے لیکن سب سے پہلے اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اور جب پیٹ بھر گیا تو پتہ ہے کہ اب یہ جو چیز رکھی ہوئی ہے یہ پیٹ میں تو جانی نہیں ہے، تو ادھر ادھر جائے گی تو چلو کسی کو ہدیہ دے دو، تو جیسے وہ دینا تہذیب نفس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، بخل کے کمینگی کو دور نہیں کرتا، ایسے یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ موت کے وقت 100 روپیہ دینا، 100 درہم دینا، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ آٹومیٹک یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کے ورثاء نے تو بہرحال لینا ہی لینا ہے۔ اقول، شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس کا راز یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا محتاج نہ ہو اس کو مال کو خرچ کرنا، اور ولا یتوقع الحاجۃ الیہ لنفسہ، یا یہ کہ جس کے توقع ہی نہ ہو کہ یہ ضرورت مجھے پیش آئے گی، تو لیس بمعتمد علی سخاوۃ یعتد بها، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سخاوت نفس سے تعبیر کریں اور تہذیب نفس کے حوالے سے اس کو کسی بھی قطار شمار میں لائیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بات فرما دی۔ دوسری حدیث لائے ہیں کہ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامد الی خصال مما یفید ازالۃ البخل او تہذیب النفس او تألف الجماعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو وہ خصلتیں اور عادتیں اور اخلاق سکھائیں کہ جن کے نتیجے میں بخل بھی دور ہو، تہذیب نفس ہو، اور یا جماعت کی جو اجتماعی ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ جیسے پیچھے گزرا تھا کہ 2 بنیادی مقاصد ہیں، تہذیب نفس اور ایک اجتماعی نظام اور سسٹم کا پیار و محبت پر، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورے کرنے پر استوار ہونا۔ تو ہر وہ عادت جو ان 3 میں سے کوئی ایک مقصد کو پورا کرے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات میں شمار فرمایا ہے، کیونکہ گویا کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ انسان کو پہنچا رہی۔ فجعلها صدقات تنبیہا علی مشارکتها الصدقات فی الثمرات، نتائج کے اعتبار سے وہ کام گویا کہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے مال کا صدقہ دیا ہے، تو جو نتائج ہیں جیسے مال دینے سے بخل دور ہوتا ہے، اور ایسے ہی وہ کام کرنے سے بھی اس طرح کا بخل دور ہوتا ہے، یا تہذیب نفس ہوتی ہے، یا پیار و محبت پیدا ہوتا ہے انسانی سوسائٹی میں اور معاشرے میں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعدل بین الاثنین صدقۃ، 2 انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہوتا، 2 آدمیوں کے درمیان کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہاں عدل و انصاف کے ساتھ سلوک کرنا، عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعین الرجل علی دابتہ، کسی آدمی کے پاس سواری نہیں ہے، اس نے دور کا سفر کرنا ہے تو اس کو سواری مہیا کر دینا، اعانت کرنا کہ چلو میری سواری لے جاؤ، استعمال کر کے واپس آ کے دے دینا، تو یہ بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ،
کسی سے اچھا کلمہ، اچھا بولنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قدم جو نماز کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد کی طرف انسان اٹھاتا ہے تو ہر قدم صدقہ ہے، اس کو بھی صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، تکبیر پڑھنا یعنی اللہ اکبر کہنا، و تسبیحۃ اور سبحان اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وامثال ذالک، اور بہت ساری اس سے متعلق اقسام ہیں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا کسی کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو وغیرہ وغیرہ، یہ صدقات کی ایک بڑی فہرست ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے مروی ہے۔ تو یہ صدقات اس لیے قرار دیے کہ ان میں سے ہر ایک عمل یا تو بخل دور کرتا ہے جی، اچھی معاشرت پیدا کرتا ہے، جماعت کے درمیان پیار و محبت پیدا کرتا ہے، ہاں جی، لوگوں کے لیے ہاں جی جو بخل کی کیفیت ہے اس کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو دل کی تنگی ہے کہ دوسرے سے بلا وجہ کی قد رکھنا، دوسرے سے کیا ہے ہاں جی اس کو نقصان پہنچانا۔ تو یہ تمام چیزیں بھی ہاں جی چونکہ مقاصد یہ پورا کرتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے سے تعبیر کیا۔ تیسری حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے جی، کسا مسلمن ثوبن علی عرین، ننگا تھا، اس کے پاس کپڑا وپڑا نہیں تھا، تو اس کو کوئی کپڑا پہناتا ہے، تو اس کی اگلی حدیث کا پورا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت کا سرسبز لباس جو ہے، وہ جو موٹا ریشم کا ہوتا ہے، اس کا لباس اسے پہنائے گا۔ یہ لباس کی بات ہے۔ اسی طرح حضور نے اسی حدیث کا اگلا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ جنت کے پھلوں میں سے اسے پھل کھلائے گا۔ اسی طرح کسی کو پانی پلایا تو پیاسے کو، تو اللہ تعالیٰ جنت میں رحیق المختوم اسے پلائے گا، ہاں جی بہترین شراب پلائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے بیان فرمائے ہیں۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں قد ذکرنا مرارن، ہم یہ بات کئی دفعہ پیچھے مختلف ابواب میں بیان کر چکے ہیں، جیسا کہ مبحث ثانی کا چوتھا باب جو ہے وہاں بھی شاہ صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ یہ ایک علمی بات ہے، ذرا اس کو توجہ سے سنیے۔ کئی دفعہ ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ان الطبیعۃ المثالیۃ تقتضی اللہ یکون تجسد المعانی الا بصورۃ ہی اقرب شبہ من الصور۔ جنت کا تعلق عالم مثال سے ہے۔ عالم مثال جو اس عالم ناسوت سے اوپر ہے، تو عالم مثال کی جو طبیعت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ جتنے بھی معنویتیں ہیں عالم مثال میں، جب وہ کسی جسم کی شکل و صورت اختیار کرتی ہیں تو جو قریب ترین اس عمل سے متعلق جو دنیا کے اندر صورت ہوتی ہے اس کی مشابہت اختیار کر لیتی ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ چونکہ یہاں اس نے کھانا کھلایا ہے تو اس کے جواب میں اس عمل کا جو عالم مثال یعنی جنت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہاں بھی اطعام کیا گیا ہے ثمار الجنہ کے ساتھ، یعنی اس کھانے کی جو مشابہت ہے وہ اس کھانے کے ساتھ ہے جو عالم مثال میں مثالی پھل، اور وہ مثالی پھل فروٹ جو ہے ثمار الجنہ جو ہیں وہ ہاں جی اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن ہوں گے تو وہ ایسے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال آیا۔ تو چونکہ عالم مثال میں جو چیز وجود میں آنی ہے وہ اس کی اس صورت کے مشابہ ہے، اس لیے کپڑا یہاں پہنایا تو کپڑا وہاں ملا، یہاں اگر پانی پلایا تو شراب مختوم ملی، یہاں اگر ہاں جی کھانا کھلایا تو ثمار الجنہ ملا۔
تو دونوں میں آپس میں مشابہت ہے۔ اس کو وہاں شاہ صاحب نے ایک مثال سے بھی اور سے بھی سمجھایا ہے کہ جیسے عالم مثال کا تعلق چونکہ انسان کے خوابوں کے ساتھ ہے، خواب کا تعلق بھی عالم مثال سے ہے، کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پیا اتنا پیا کہ میری انگلیوں اور پاؤں سے بھی دودھ نکلنے لگا، پورے وجود میں دودھ سرایت کر گیا، اور پھر تھوڑا سا بچا تو میں نے وہ عمر فاروق کو دے دیا، تو انہوں نے پی لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا، فما تاولت یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر یا تعویل فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم کو دودھ کے ساتھ ایک مناسبت اور تعلق ہے کہ جیسے دودھ بغیر کسی مشقت کے انسان ہضم کر کے جسم میں جذب کر لیتا ہے، ہاں جی، گرم دودھ اور بغیر بیکٹیریا کے ڈائریکٹ اگر تھنوں سے پیا جائے تو وہ تو ڈائریکٹ خون بن جاتا ہے، جیسا کہ اطباء اور حکماء کہتے ہیں۔ ایسے ہی علم جب انسان کے دماغ پر آتا ہے تو وہ بھی پورے وجود کو منٹوں سیکنڈوں میں روشن کر دیتا ہے۔ دودھ پی کر جیسے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، ایسے علم حاصل کر کے بھی انسان کے 14 کے 28 طبق روشن ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم کے ساتھ بڑی مناسبت ہے جی۔ اسی لیے جیسے قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، تو کوثر کو یعنی قرآن حکیم کو وہاں حوض کوثر کے ساتھ مشابہت دی گئی کہ حوض کوثر دودھ پلایا جائے گا۔ تو قرآن بھی ایک علم ہے، تو علم کا عالم مثال میں جو شبیہ ہے وہ کیا ہے؟ دودھ ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قانون اور ضابطہ کئی دفعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ وَلَكَ عِبْرَةٌ بِالْمَنَامَاتِ وَالْوَاقِعَاتِ، آپ کو اس حوالے سے اپنے ذہن کو متوجہ کرنا چاہیے، عبور کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، خوابوں سے بھی اور واقعات سے بھی، کہ جو واقعات دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں یا خوابات انسان دیکھتا ہے، یہ واقعات اور خوابات دراصل عالم مثال میں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ اس وجود کا مشاہدہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کی یہاں تشریح بیان فرماتے ہیں، یا خواب کی تعبیر بتلانے والا وہ تعبیر بتلا کر اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وَتَوَسُّلِ الْمَعَانِي بِصُوَرِ الْأَجْسَامِ، معانی جو ہیں وہ اجسام کی شکل میں اپنا مثالی وجود رکھتے ہیں۔ مثالی وجود کا بڑا گہرا تعلق دماغ سے ہے۔ مثلاً باہر خارج میں آگ جل رہی ہے، تو اس آگ کو جب آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کی جو تصویر آپ کے دماغ میں آئی، یہ وجود ذہنی ہے یا ایک وجود خیالی ہے، اور یہ وجود خیالی دراصل عالم مثال میں ہے، تبھی تو آپ کے دماغ میں اس کا خیال آیا۔ خارج میں جو جل رہی آگ ہے باہر واقع کے طور پر، یہ آگ بیائی ہی آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ دماغ میں اگر اصل آگ آ گئی تو پھر تو دماغ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ آپ کا اس آگ کا جو صورت اور شکل آپ کے دماغ میں آئی ہے، یہ اپنا وجود ذہنی اس دنیا کے اعتبار سے رکھتی ہے، اور اگر سویا ہوا آدمی ہو تو یہ وجود مثالی رکھتی ہے، کیونکہ سوئے ہوئے آدمی کی روح جو ہے وہ آدھی تو جسم سے پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے، تو آدھی موت تو تمہاری ہوتی ہے، روح نکلی بھی ہوتی ہے، اسی لیے وہ ادھر ادھر سیر سپاٹے کرتی ہے، کبھی کہیں، اور جہاں بھی وہ سیر کر کے آئی ہے اس کا خارجی وجود نہیں ہے، اس کا مثالی وجود ہے۔ اور اگر وہ سچا خواب آیا ہے تو وہ کسی نہ کسی اس تعبیر سے متعلق ہے، اس کی تعبیر جو ہے وہ اصولوں کے مطابق ہوگی، تو جو ان اصول کلیہ کو جانتا ہے وہ اس کی تعبیر جانتا ہے کہ اس خواب کے پیچھے اصل بات کیا ہے۔ جیسا کہ وہ ملک ریان نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی اصولوں کی روشنی میں تعبیر کی، دنیا کے قانون کے تحت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بدلی دبلی پتلی 7 گائیں موٹی تازی گایوں کو کیسے کھا گئیں جی،
تو یہ تو دنیا کے قانون میں جو ظاہری مادی قانون ہے اس میں تو طاقتور گائیں کمزور کو کھاتی ہیں، یہ کمزوروں نے طاقتور کو کھا لیا۔ یہ حساب کتاب نجومیوں کو اور کاہنوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اصول کی روشنی میں جو کار فرما ہے کائنات کے اندر، اس کی روشنی میں یوسف علیہ السلام نے اس کی صحیح تعبیر بیان کر دی کہ اس کے پیچھے اصل بات وہ ہے جو بعد میں ہونے والی ہے۔ اور چونکہ انسانیت کا مسئلہ ہے کہ 7 سال قحط آنا ہے اور 7 سال پہلے کی خوشحالی کے ہوں گے، تو اجتماعی مسئلہ ہے۔ اجتماعی مسئلہ ہو تو اس کا سچا خواب غیر مسلم حکمران کو بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ حکمران ہے، وہ سوسائٹی کا کسٹوڈین ہے، اس کی ذمہ داری ہے سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کی۔ اگرچہ وہ ریان یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، لیکن چونکہ انسانیت کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے اس کے دماغ میں خواب داخل کر دیا، خیال آ گیا اور اس نے یہ خواب دیکھا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی ان اصولوں کی روشنی میں تعبیر بیان کی کہ اگلے 15 سال کی جو صورتحال ہے اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں، وہ بادشاہ کو دکھائی گئی ہے۔ اس لیے بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ خواب کی تعبیر آئی تو وہ اس سے متاثر ہوا کہ واقعی یہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بالکل گویا کہ صحیح اور درست ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو معانی ہوتے ہیں، معنویتیں جس دماغ میں ہوتی ہیں، وہ بھی مثالی طور پر جسموں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ علم کی اصل اساس اجسام ہے، اجسام کا خیال ہو، تصویر ہو۔ الفاظ تو ترجمانی کرتے ہیں، تو ہر چیز کی ایک ذہن میں تصویر ہوتی ہے۔ اصل تو بنیادی طور پر تصویر ہے۔ سب سے پہلے یعنی مثلاً کسی کو پیاس بھی لگی ہے تو پیاس لگنے کے نتیجے میں پانی کی تصویر دماغ میں آئی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ پانی لاؤ، تو پانی کا جو مثالی وجود ہے وہ دماغ میں آیا ہے۔ آگ کی ضرورت ہے تو آگ کا تصور آیا، کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑے کی تصویر آتی ہے دماغ میں، جو بھی حاجت ہوتی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَمِنْ هُنَاكَ، اسی قانون کے تحت مناسب ہے کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اس کی حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ وباؤں کا اور بخار کا اور امراض کا مرکز تھا، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی وبا کو دیکھا کہ ایک کالی سیاہ عورت جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اس کی شکل و صورت میں دیکھا۔ یہ حدیث کا ایک اختصار یہاں پر بیان کیا ہے۔ امام بخاری کی روایت تفصیلی طور پر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت کأن امرأة سوداء سائرة الرأس خرج من المدینة حتى قامت بمحیع وہی الجحفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک کالی سیاہ عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ مدینے سے نکلی اور جا کر ماہیہ میں کھڑی ہو گئی، اور ماہیہ سے مراد یہاں جحفہ ہے جو مدینے سے خاصے فاصلے پر ہے۔ تو فاولت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر اور تعویل یہ کی کہ مدینے سے اب وبا ختم کر دی گئی، منتقل ہو گئی جحفہ میں، اس لیے وہ ساری بیماریاں اور وبائیں جو ہیں وہ جحفہ میں منتقل ہو گئیں، کیونکہ جب مدینے میں آئے تو یہ تمام صحابہ جو مہاجرین تھے خاص طور پر بیمار پڑ گئے۔ ابو بکر صدیق کو بھی بڑا شدید بخار ہوا، اور بلال کو بخار ہوا تو بلال نے تو شعر و شاعری شروع کر دی۔ بخاری میں کئی اشعار ہیں ان کے نقل لمبے چوڑے، اور وہ مکے کو یاد کر کر کے انہوں نے مکے کی یاد میں، اپنے وطن کی یاد میں بڑے دل دوست شعر کہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کی حالت بھی دیکھی مہاجرین کی کہ سب بیمار پڑے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ وباؤں کا گھر ہے، تو اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس وبا کو یہاں سے منتقل کر دے کسی اور جنگل میں، ایسی بیابان جگہوں میں جہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو۔ تو یہ جحفہ ماہیع جو ہے وہ جنگل بیابان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اس دعا کے نتیجے میں مدینے کی یہ وبا ایک کالی عورت بال بکھرے ہوئے کی طرح وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میں نے خواب دیکھا،
تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی تعبیر کی کہ وبا چلی گئی، تو وبا ایک مصیبت تھی، اس کو ایک چڑیل کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، تو گویا کہ اس کا وبا کا جو مثالی وجود ہے وہ ایک چڑیل کا تھا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح بھی اسی قانون کے تحت سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ یہ شاہ صاحب کے فلسفے کا ایک بڑا بنیادی اساسی اصول ہے، اور یہ کئی دفعہ شاہ صاحب اس اصول کو مختلف احادیث اور آیات کی حکمت سمجھانے کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 4، ثم کان من الناس، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اور بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں میں جا کے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ وفیہ اہمال، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس میں جن کی ذمہ داری ہے بچوں کو پرورش کرنے کی، ان کی رعایت کرنے کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو اگر آدمی اپنے بچوں کو تو پیسے نہ دے اور باہر جا کر کیا ہے دوسروں میں غریبوں میں بانٹے، اور وسوء تدبیر، اور یہ بڑی بد نظمی ہے کہ جو گھر کے بچے ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، بچے جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کو تو دیتے نہیں ہیں باہر، اس سے بڑی بد نظمی کیا ہوگی۔ اور وَتَرْكُ تَأَلُّفِ الْجَمَاعَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْهُ، اور جو جماعت سب سے قریب تر ہے آپ کے، اس کے دل کو تو نرم نہیں کرتے، تو مست الحاجت، ضرورت پیش آئی کہ اس کا دروازہ بند کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک وہ دینار ہے جو تم نے کسی غلام کی آزادی کے لیے خرچ کیا، اور ایک وہ دینار ہے جو مسکین پر خرچ کیا، اور ایک وہ دینار ہے جو تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ نیچے پوری حدیث لکھی ہوئی ہے، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، اس دینار کا انعام بہت زیادہ ہے جو تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ آپ پر جو فرض خرچہ ہے وہ تو دیتے نہیں جی، وہ بیچارے بھیک مانگتے پھرتے ہیں یا تنگی اور ترشی میں رہتے ہیں اور باہر جا کر لوگوں پہ پیسے لٹاتے ہیں جی۔ تو یہ ممانعت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 5، پانچویں حدیث لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قول تھے، ان دونوں میں بظاہر اختلاف تھا، تو اس اختلاف کو حل کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولا اختلاف بین قولہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ ما کان عن ظہر غنن، جی، کہ تم دل کے غنی ہو کر صدقہ دو، اور وابدأ بمن تعول، اور آغاز کرو اس سے صدقے کا جس پر تمہارا خرچہ دینا لازمی ہے، جس کے لیے تمہیں خرچہ دینا لازمی ہے، وہاں سے ابتدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا خرچہ دینا ہے، بیوی کا، بچوں کا، ادھر ادھر جو ضروریات ہیں ماں باپ کا، وہ تو دیتا نہیں ہے، اور جی پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر صدقے خرچ کرتا رہتا، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو ابتدا اس سے کرو جس کا خرچہ دینا تم پر لازمی ہے، وابدأ بمن تعول۔ ایک حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الصدقہ افضل، کہ کون سا صدقہ افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہد المقل وابدأ بمن تعول، آپ کو خود ضرورت ہے، مشقت میں ہو، اس وقت صدقہ کرو تو سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے۔ آپ کو خود بھی ضرورت ہے، لیکن ابتدا کرو اس سے جس کا خرچہ تم پر لازمی ہے، اس سے ابتدا کرو، یعنی ہاتھ تنگ بھی ہو تو تب بھی خرچہ دو۔ اب پہلی روایت میں فرمایا کہ غنی ہو تو پھر صدقہ دو، وہ بہترین صدقہ ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ تنگی ہو تو یہ صدقہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ تو بظاہر حدیثوں میں اختلاف ہے، تو شاہ صاحب کہتے کوئی اختلاف نہیں ہے، لتنزیل کل علی معنی او جہۃ، ہر ایک کا ایک ایک پہلو ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو غنا کا لفظ یہاں استعمال فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے مراد وہ اصطلاحی مالداری نہیں ہے، یہاں سے مراد وہ حدیث، دوسری حدیث میں وضاحت کر دی ہے کہ جو غنا ہے وہ تو غنا نفس ہے، دل کا غنی ہونا ہے۔ حضور فرمایا لیس الغنی بمال،
ہاں جی، مال کی وجہ سے مالداری نہیں ہوتی، مالداری تو ہوتی ہے دل بڑا ہو، ہاں جی، نفس میں غنا ہو۔ تو یہ جو پہلے والا جملہ جو غنی کا لفظ استعمال کیا یا غنا کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ وہ اصطلاحی نہیں ہے بلکہ یہ غنی النفس ہے۔ او کفایت الاہلی، یا گھر والوں کے ضروریات کو جو کفایت کرنے والی ہے اس کے لیے ہے۔ او نقول، یا یہ کہ غنی ہونے کے باوجود صدقہ کرنا اعظم برکات فی مالی، اس کے مال کے اندر زیادہ برکت پیدا کرتی ہے۔ اور جو مقل ہے اس کا صدقہ یعنی خود ضرورت تھی اس کے باوجود دوسرے کو دے دیا، تو یہ چونکہ بخل کے اندر بخل کو دور کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور شریعت کے قوانین کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے کہ تہذیب نفس ہوتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل فرما دیا۔ تو بظاہر کے دونوں کے دو الگ الگ معنی ہیں اور دو الگ الگ پہلوؤں سے ہے، کوئی ان دونوں کو سامنے رکھ کر یہ نہ سمجھے کہ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے۔ چھٹی حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خزانچی جو مسلمان بھی ہو اور امین بھی ہو، الخازن المسلم الامین، جو مال خرچ کرتا ہے جو اس کو حکم دیا گیا ہے پورے طریقے سے، مثلاً مالک نے جس کا وہ خزانچی تھا اس نے اس کو کہا کہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ صدقہ دے دو، اس نے دے دیا اور دل کی خوشی سے دیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک تو کہتا ہے یار اس غریب کو دے دو، لیکن یہ جو خزانچی ہوتے ہیں، منشی ہوتے ہیں، وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی صاحب انہوں نے پیسے نہیں دینے۔ تو بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے، تم دوسرے کو دو اگر طیب نفس سے یعنی خوشی سے، تو یہ تمہارے نفس کی بھی سخاوت ہے۔ جیسے مال کے مالک نے سخاوت نفس سے دیا ہے، تم اگر اس کو تنگ مصیبت سمجھ کر دو گے تو دینے والے کے لیے کیا ہے، اس خزانچی کے لیے بخل کا دور ہونا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے بھی اسی خیر خواہی اور خوشی کے جذبے سے دیا ہے، سخاوت نفس سے دیا ہے، تو اس کا فائدہ اسے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اس خوشی سے دیا تو وہ بھی گویا کہ صدقہ کرنے والوں میں سے، دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ حالانکہ پیسے تو ایک ہی گئے ہیں، مالک کے گئے ہیں جس کا وہ خزانچی ہے، لیکن چونکہ اس نے خوشی سے اور دل سے دیا ہے اور وہ بھی احترام کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اس صدقے کے معامل میں کیا ہے، اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی دراصل بتلاتا ہے، اقول اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ربما یکون انفاذ ما وجب علیہ ولیس له ان یمنعہ عنہ، کہ جو چیز اس پر واجب ہوئی ہے اس کو بسا اوقات آدمی نافذ العمل کرنے میں حیل و حجت کرتا ہے۔ فنڈ کی منظوری آ چکی ہے، دینے کا حکم بھی ہو چکا ہے، پھر بھی ہاں جی اس کو ترسا کے ذلیل کر کے دینا، تو یہ بھی تو کیا ہے، تہذیب نفس کے خلاف بات ہے جی۔ تو یہ بلا وجہ کی درمیان میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یا اپنا کمیشن رکھے تو اور زیادہ ظلم کی بات ہے کہ جی اتنے پیسے مجھے دو تو تمہیں کیا ہے، یہ میں تمہیں دوں گا۔ تو یہ ولیس لہ ان یمتنعہ، اس کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے، اور پھر اس سے اس کے سخاوت نفس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور من جہت طیب الخاطر کہ اس نے خوشی سے یہ سارا کام کیا ہے، اور پھر پورا دیا ہے۔ بس اوقات اس میں بھی تول کے اندر ڈنڈی مار لی، کچھ پیسے بچا لیے اور باقی دے دیے، اب وہ کہتا ہے غریب آدمی کہ چلو جتنا بھی ملتا ہے لے جائے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ ایسے ہی دل کی ٹھنڈک بھی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ فَلِذَٰلِكَ كَانَ مُتَصَدِّقًا بَعْدَ الْمُتَصَدِّقِ الْحَقِيقِي، زکوٰۃ ادا کرنے والا جو صدقہ حقیقت میں خیرات کرنے والا، اس کے بعد اس کا درجہ بھی ہے کہ اس نے خوشی سے وہ پیسے ریلیز کر دیے، پہنچا دیے۔ ساتویں حدیث لائے ہیں کہ ولا اختلاف بین حدیث، اس حدیث میں اور ایک اور دو حدیثیں ہیں، ان کا یہاں تذکرہ بظاہر ان میں اختلاف معلوم ہوتا ہے، تو ان کا دونوں میں شاہ صاحب نے فرمایا دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امرہ، اگر کسی عورت نے اپنے خامند کی کمائی میں سے اس کے حکم اور اجازت کے بغیر کسی غریب کو کوئی صدقہ خیرات کر دیا،
تو اس عورت بیوی کے لیے آدھا اجر ہے، آدھا اجر اس کے خاوند کو، اور اس نے جو اس کمائی میں سے دوسرے کسی غریب کو دیا ہے تو اس کو آدھا اجر ملے گا۔ تو یہ ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے بخاری اور مسلم میں۔ اور ایک دوسرا قول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ خبردار کوئی عورت ایک معمولی سی چیز بھی اپنے خاوند کے گھر میں سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ لا تنفق امرأة شیئا من بیت زوجہا، اپنے خاوند کے گھر سے ایک معمولی سی شیئا، چھوٹی سی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سوال کیا کہ ولد طعام، کھانے پینے کی چیز جو گھروں میں ہوتی ہے کیا وہ بھی نہ کسی کو دے؟ قال، حضور نے فرمایا ذالک افضل اموالنا، ہاں جی یہ تو کیا ہے ہمارے اموال میں سے افضل بات ہے، ہاں جی۔ وہ حدیث، اور ایک اور حدیث تیسری بھی آئی ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا، قالت امرأۃ، ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انا کل علی ابنائنا و آبائنا و ازواجنا، ہم عورتیں ایسی ہیں کہ اگر بیٹے جوان ہو جائیں تو بیٹوں پر بوجھ ہوتی ہیں جی، و آبائنا، اگر باپ کے گھر میں ہوں تو باپ پر ہوتی ہیں، و ازواجنا، اور اپنے خامندوں پر ہوتی ہیں۔ فما یحل لنا من اموالہم، ان کے مالوں میں سے کون سا مال ہمارے لیے حلال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرطب تأکلنہ و تہدینہ، کھجور کے درخت اس زمانے میں ہوتے تھے، تو درخت سے اترنے والی وہ کھجور جو رطب ہے اور وہ اوپر سے اتری ہے تو وہ تم کھا بھی سکتی ہو اور ہدیہ بھی دے سکتی ہو، کیونکہ اگر زیادہ دیر رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی، تو اس لیے کھا بھی سکتی ہو۔ اور اب ان تینوں حدیثوں میں بظاہر کیا ہے؟ تعارض ہے کہ ایک میں تو کہا کہ اگر عورت نے بغیر اجازت کے خرچ کر لیا تو نصف آدھا اجر ملے گا، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ بغیر اجازت کے کوئی چیز بھی کیا ہے خرچ نہیں کرنی، اور خامند صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارے اموال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اور تیسری حدیث میں حضور نے صرف کچی جو خراب ہو جانے والی چیزیں ہیں ان کے کھانے اور ہدیہ کرنے کی اجازت دی، مستقل کوئی چیز جو ہے وہ دینے کی اجازت نہیں دی۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں ان تینوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لأن الاول، اس لیے کہ جو پہلی حدیث ہے جس میں نصف اجر کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس پہلی حدیث میں تو فیما امرہ عموماً او دلالتاً، آپ نے ایک عمومی قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا ہے، ہاں جی۔ عموماً اگر عورت جو ہے مرد کے مال میں سے، کیونکہ گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے نا مال، اور خامند نے بالفرض اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی تم اس کو کہیں خرچ کر سکتی ہو، کوئی اسپیسیفک اجازت نہیں دی، عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے تو بیوی خرچ کرتی ہے، تو اگر وہاں عورت نے کسی کو صدقہ دے دیا، خیرات دے دی، تو وہ گویا کہ آدھا اجر اسے ملے گا اور آدھا اجر اس کے خامند کو ملے گا۔ یہ ایک عمومی بات کی ہے۔ یا دلالتاً، یعنی شوہر اپنی بیوی سے راضی ہے، اگر وہ ایسا خرچ کر لے تو دلالتاً یہ ہے کہ وہ اس کو محسوس نہیں کرے گا، یہ اس حوالے سے ہے۔ ولم یأمرہ خصوصاً ولا صریحاً، اور اس حدیث جو پہلی حدیث نصف الاجر والی ہے، اس میں گویا کہ شوہر نے اس کو خاص طور پر اجازت نہیں دی اور نہ صراحتاً دی ہے، دلالتاً اجازت ہے، یا عام طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ وَيَكُونُ الزَّوْجُ لَا يَبْتَدِي بِالصَّدَقَةِ، چونکہ اس صورت میں شوہر صدقے کی ابتدا کرنے والا نہیں ہے، اس نے چونکہ وہ گھر میں لا کر چیز رکھی ہوئی ہے تو گھر کے خرچ کے لیے، تو گھر کے خرچ میں سے عورت نے باہر صدقہ کر دیا۔ فَلَمَّا بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ، اور جب عورت کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ دلالتاً شوہر کی اجازت ہی ہے، تو اس کی بنیاد پر ہاں جی اس نے آگے خرچ کیا تو اس کے نصف اجر کی بات بیان فرمائی ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِندَهُمْ، اس لیے کہ عورت کو مرد کے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے، جو عرف کے طور پر گھروں میں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو اس میں ایک ایک چیز کی اجازت نامہ لینے کی تو ضرورت نہیں ہوتی،
اس لیے فرمایا کہ کل بالمعروف، جو عرف میں عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں ویسے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ وفیہ اصلاح مالہ، اور یہ بھی گویا کہ ایک قسم کے اس کے مال کو درست کرنے کا عمل ہے، جیسا کہ رطب اگر وہ اس نے تر کھجور کسی کو ہدیہ نہ کی تو خراب ہو جائے گی، اور ولا یجوز فی غیر ذالک و ان کان من الطعام، اور حد سے زیادہ یعنی بہت ہی فضول خرچ ہو کے ہر چیز اٹھائی اور صدقہ خیرات کر دی تو وہ جائز نہیں ہے، اگرچہ طعام اور کھانے کی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ تو عورت کو ایک طرف سے کیا ہے وہ پابندی لگا کر کے فضول خرچی کی حد تک وہ اخراجات نہ کرے، اور ایک یہ کہ معروف کے طور پر اخراجات کرے۔ اخراجات وہ معروف کے طور پر خرچ کرنا ضروری اور مناسب ہے، بلکہ وہ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اپنی ضرورت ہو تو زبردستی بھی لے سکتی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ فرمایا، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہندہ نے آ کر شکایت کی کہ ابو سفیان جو ہے رجل مسیک بخیل، ابو سفیان بڑا ہی بخیل اور کم پیسے دیتا ہے، اور میرے بچوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو میں کیا کروں؟ کیا میں اس کی جیب میں سے پیسے بغیر اس کی اجازت کے نکال سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں نکال سکتی ہو، لیکن معروف جتنی واقعی ضرورت ہے۔ ولا یجوز فی غیر ذالک و ان کان من الطعام، ضرورت کے مطابق۔ 8ویں حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو صدقہ اور خیرات دینے کے بعد واپس مت لو، لا تعد فی صدقتہ فإن العائد فی صدقتہ، اس لیے کہ اپنے صدقے کو کسی غریب سے واپس لینے والا ایسا ہی ہے کہ جس آدمی نے الٹی کی ہو اور وہ الٹی شدہ خوراک دوبارہ چاٹنا شروع کر دے، تو جیسے اس کو ناپسند کرتا ہے صدقہ دے کر واپس لینا بھی اتنا ہی کبھی ترین عمل ہے۔ یہ روایت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، حالانکہ یہاں بظاہر صدقہ واپس لینے کی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر کے پاس ایک بڑا عمدہ گھوڑا تھا، بخاری میں امام بخاری یہ روایت بیان کرتے ہیں، عمدہ گھوڑا تھا، تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا تھا تو ایک آدمی کو وہ گھوڑا دے دیا، صدقہ کر دیا کہ لو تو اور جہاد کے لیے چلا جا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر نے بازار میں دیکھا کہ وہ گھوڑا بک رہا ہے، فروخت کر رہا ہے وہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق آئے اور فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی نے اس گھوڑے کی قدر نہیں کی، اتنا بہترین نسل کا گھوڑا میں نے اسے دیا تھا اور وہ بازار میں بک رہا ہے، تو کیا یا رسول اللہ میں اسے خرید لوں؟ چلو اس کو پیسے چاہیے نا، باہر بھی تو بیچے گا ہی، تو میں کیوں نہ خرید لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے سوال کیا تو حضور نے پھر یہ فرمایا نہیں، گو تم پیسے ہی دو گے لیکن یہ واپس لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ صدقہ دے کر الٹی چاٹنا۔ تو حضرت عمر کو روک دیا کہ یہ ایسا کام نہیں کرنا۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں سبب ذالک، اس کا سبب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والا جب اسے خرید رہا ہوتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے خریدنے کا، تو یسامح فی حقہ، تو دراصل اس جانور کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ اس کے دل کا تعلق ہے، تو تبھی تو وہ دوبارہ خرید رہا ہے نا۔ حالانکہ صدقہ تو اس نے کیا تھا اپنے نفس کے بخل کو کہ اس کی محبت دل سے نکل کر دوسرے کے پاس چلا جائے، او یطلب، یا یہ کہ وہ مسامحہ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، تو فیکون نقضا للصدقۃ فی ذلک القدر، اس درجے کے اندر صدقے کے اندر کمی آ جائے گی کہ آپ نے تو دل سے اتار کر اس کو دے دیا، اب اگر دل ادھر جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخل پورے طریقے سے دور نہیں ہوا۔ اس لیے کہ صدقے کی جو روح ہے وہ تو دل کا جھاڑنا ہے کہ وہ مال کے تعلق سے بالکل جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہو۔ وَإِذَا كَانَ فِي قَلْبِي مَيْلٌ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَيْهَا، اور اگر دل میں اگر میلان ہے اسی چیز کی طرف دوبارہ لینے کا، چاہے وہ مساہمت کے ساتھ ہو، تو دل سے مال کا جھاڑنا یا بے تعلق ہونا جو ہے کامل نہیں ہوا۔
پھر شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات بھی ہے کہ فتوفیر الصورت العملی مطلوب، عمل کی جو پوری صورت یہی ہے کہ دوبارہ اس کا رخ ہی نہ کرے، اور وہ فی الاستردادی، اور اگر دوبارہ مال آیا ہے تو اس میں ایک قسم کا نقص پیدا ہو گیا، اور یہی راز ہے اس کا جو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور پھر اللہ کے لیے کی اور پھر اس اصل وطن میں جا کر مرتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ کراہیت الموت فی ارض ہاجر منہا للہ تعالی، بخاری کی روایت ہے کہ جس آدمی نے اپنا وطن چھوڑا خالص اللہ کے لیے، تو وطن جو جہاں آدمی پیدا ہوا پلا بڑا بڑا ہوا تو اس کی ایک محبت دل کے اندر ہوتی ہے، تو جب اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیا، اب اگر بعد میں خیال آیا کہ جی یار اس وطن میں جہاں سے ہم چھوڑ کر آئے تھے تو وہاں دوبارہ دفن وہاں ہونا چاہیے، تو یہ جو دفن ہونے کی خواہش ہے یہ بھی دراصل اس ہجرت کے عمل کے اندر کیا ہے، نقص پیدا کر رہی ہے، کمزوری پیدا کر رہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ فرمایا کہ کوئی آدمی جو اللہ کے لیے اس نے کام کیا ہے بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اس کا اجر تو اللہ سے لینا ہے، اب وہ اس کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو کراہیت الموت فی ارض ہاجر منہا للہ تعالی۔ اب یہ تمام شکلیں وہ ہیں جو براہ راست صدقہ نہیں ہیں، لیکن صدقے اور زکوٰۃ کے امور سے ان حدیثوں کا تعلق تھا۔ یہ 7-8 حدیثیں ان کی شاہ صاحب نے یہاں تشریح کر کے زکوٰۃ کا باب مکمل کر دیا۔ اگلا باب جو ہے من ابواب الصوم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے۔ نماز اور زکوٰۃ ہو گئی، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ہو گیا، اب اس کے بعد روزہ اور حج ہے۔ دعا کر لو، اللہم صل۔ اجمعین۔